اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 56۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما۔ ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، ہم عن قریب انہیں دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے والوں کو جہنم میں جلایا جائے گا اور ان کی کھالوں کو بار بار بدلا جائے گا تاکہ ان کو پوری پوری سزا مل سکے۔ تو یہاں کھال بدل دیں گے سے مراد جہنم کے عذاب کی سختی، تسلسل اور اس کا دوام ہے، یعنی عذاب کی انٹینسٹی اس قدر زیادہ ہوگی، اس میں تسلسل ہوگا۔ ایک عذاب ختم ہوگا تو دوسرا شروع ہو جائے گا اور عذاب میں اس قدر سختی ہوگی کہ یہ عذاب ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اور کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں 200 بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جہنمی جہنم میں اتنے فربا یعنی موٹے ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت تک کا ہوگا اور ان کی کھال کی موٹائی 7 بلشت اور داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ دیکھیں، اہل کتاب بالخصوص یہودی حسد کی بنا پر اسلام اور مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے۔ تو جہاں ایک مرتبہ پھر حاسدوں اور منکروں کا انعام بیان ہو رہا ہے، قرآن مجید کا یہ مستقل اسلوب رہا ہے۔ جب برے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ہی نیک لوگوں کا ذکر آتا ہے، اور اسی طرح جہنم کی سزاؤں کے مقابلے میں جنت کی عطاؤں کا ذکر آتا ہے تاکہ قرآن کی تلاوت کرنے والا اپنے انجام کا موقع پر ہی فیصلہ کر سکے۔ اور دیکھیں، جو لوگ کفر کی حالت میں کوچ کریں گے وہ مرنے کے بعد جہنم کے گھاٹ اتریں گے، جہاں ان کو مسلسل آگ میں جلایا جائے گا۔ جب ان کی چمڑیاں جل جائیں گی تو سزا کے لیے ان کے جسموں کو بار بار تبدیل کیا جائے گا تاکہ ان کو پوری پوری سزا مل سکے۔ وہ نہ تو جہنم سے بھاگ سکیں گے اور نہ ہی جل کر راکھ ہوں گے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً دوزخیوں میں سب سے معمولی عذاب پانے والوں کے پاؤں میں آگ کے جوتے اور تسمے ہوں گے، جس وجہ سے ان کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا۔ وہ یہ خیال کرے گا کہ کسی دوسرے شخص کو اس سے زیادہ عذاب نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ آگ ہڈیوں تک گوشت کو چاٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے نا، کھال جل جائے گی تو دوسری کھال پیدا کر دی جائے گی، تو کیوں؟ تاکہ وہ خوب جلنے کا مزہ چکھیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ جلنے کی جو تکلیف ہے وہ اس کھال میں ہوتی ہے۔ ہماری جو سکین ہے اس میں سنسیشن ہے، کھال میں ٹچ اور چھونے کا احساس ہے، جیسے ٹمپریچر، گرم سرد کا احساس ہے، پھر پریشر اور دباؤ کا ہماری سکن میں احساس ہے، پھر پروپریوسیپشن یعنی چیزوں کی شکل، ہیئت اور شیپ کا احساس ہے، پھر اس کے بعد پین اور درد کا احساس ہے۔ تو یہ 5 سینسز ہے: ٹچ، ٹمپریچر، پریشر، پروپریوسیپشن اور پین۔ یہ ہماری سکن کے اندر ہیں۔ سکن کے اندر یہ سارے احساسات ہیں۔ اگر سکن اتر جائے تو جلنے کی تکلیف ہڈیوں اور پٹھوں اور گوشت ان سب سے زیادہ سکن میں ہوتی ہے۔ اور اگر برن وارڈ میں آپ دیکھیں تو جن مریض کی کھال اتر گئی ہو وہ نسبتاً کم تکلیف میں ہوتے ہیں
ان مریضوں کی نسبت جن کی ابھی کچھ کھال اوپر سے اتری ہوتی ہے اور باقی کھال موجود ہوتی ہے۔ وہ اس قدر تکلیف سے کرا رہے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جلنے کی تکلیف اور درد صرف کھال میں ہوگی، اس لیے کھال جب جل جائے گی تو تکلیف ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی تکلیف بڑھانے کے لیے کھال کو دوبارہ نئے سرے سے بنا دیا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جہنم کی آگ جب خال کو چاٹے گی تو ایک دن میں 70,000 مرتبہ خال کو چاٹے گی، پھر دوبارہ اس کو کھال والی شکل میں بنا دیا جائے گا اور یہ عمل ایک دن میں 70,000 مرتبہ دہرایا جائے گا۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کی تکلیف کو بڑھانے کے لیے ان کی کھال 70 بالشت موٹی ہو جائے گی تاکہ جلنے میں بھی وقت زیادہ لگے اور ان کی اذیت بڑھا دی جائے گی، اور اگر قرآن اور حدیث میں دیکھتے ہیں تو خالدین فیہا یعنی وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کا عذاب کبھی گھٹے گا نہیں بلکہ وہ ہمیشہ اس آگ اور اس عذاب میں جلستے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب کنسسٹنٹلی فراہم کر دیے ہیں۔ کھال بار بار دوبارہ بنا دی جائے گی، کھال موٹی کر دی جائے گی۔ اس عذاب کو بڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کے جسم فربا اور بڑے کر دیے جائیں گے، جہنمیوں کی ایک ایک داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ جہنمیوں کے کانوں کی لو سے لے کر ان کے 2 کندھوں تک کی مسافت 700 سال کی مسافت کے برابر ہو جائے گی۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے جہنمی اس قدر بھاری بھرکم ہو جائیں گے، جتنا موٹا اور بھاری جسم ہوگا اتنا ہی جلنے کا عذاب زیادہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ آگ بجھے گی نہیں، کیونکہ جہنمیوں کا جسم خود فیول بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جہنم کی آگ جب ہلکی ہونے لگے گی تو جہنم کے دروغہ دوبارہ اس کو بڑھا دیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جہنمیوں کے عذاب کی مختلف شکلیں بیان ہوئی ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 56 میں آنتوں اور کھالوں کے بارے میں گلنے کا ذکر ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 20 میں دوزخیوں کی کھال کے گلنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 21 اور 22 میں لوہے کے ہتھوڑوں سے سزا پانے کا ذکر ہے۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 13 میں خانہ دوزخیوں کے گلے میں اٹک جانے کا ذکر ہوا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 70 میں ہے دوزخیوں کے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 25 میں ہے دوزخیوں کو گرم پانی اور پیپ پلائی جائے گی۔ سورۃ الحج آیت نمبر 19 میں ہے دوزخیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، تیری محبت بے شبہ ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچانا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔